آج کے ہمارے مہمان معظم، آج کے ہمارے مہمان خصوصی، آج کے ہمارے مہمان مکرم جناب حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم مدرسہ جامعہ علوم القرآن ستپورہ کی سرزمین سے حضرت ہم سب کے مابین تشریف لائے۔ خدا کی قسم چند دن پہلے ان کے سامنے ہماری انجمن کا تعارف ہوا۔ انجمن کے تعارف سے، انجمن کے تعارف نے ان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ان سے رہا نہ گیا، ان پر اپنے دل پر قابو نہ پایا گیا، اور انہوں نے بیک وقت فون کر کے صدر صاحب کو یہ کہا کہ میں آپ کی انجمن کا حصہ بنوں گا، میں آپ کی انجمن میں ضرور شرکت کروں گا۔ حضرت کے پاس اتنے وقت نہیں ہے، حضرت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کہیں جایا جائے، کہیں اپنی باتیں کی جائے، لیکن آج میں اور آپ خوش قسمت ہے کہ آج کا وقت حضرت کا ہمارے حصے میں آیا۔ حضرت بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، آج ہم سب خوش قسمت ہے کہ آج حضرت ہم سب کے مابین تشریف فرما ہے۔ چند لمحات حضرت ہمارے سامنے اظہار خیالات فرمائیں گے اس انجمن کے بارے میں، اور دیگر ہم سب کے سامنے بیان پیش فرمائیں گے۔ انشاءاللہ حضرت کا وہ قیمتی خطاب صرف 5 یا 7 منٹ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ شاعر محترم قصبہ لنڈھورا کی سرزمین سے شاعر اسلام جناب علیم واجد صاحب مائک پر ہوں گے، پھر انشاءاللہ آپ ہوں گے، شاعر صاحب ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آج اس پروگرام میں اور آپ شریک ہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام کافی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ اسے کامیاب فرمائے، اور کامیابی کی تمام منزلیں آپ تمام حضرات کے مقدر میں فرمائے، آمین۔ میرا یہاں آنا نہ تو کوئی بیان مقصد ہے، اور نہ بھائی میں کوئی نعت خواہ ہوں، اور نہ میں قاری ہوں۔ میں تو ایک مدرسے کا سیدھے سادہ ملا آدمی ہوں۔ آپ حضرات نے محبت سے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا۔ شکریہ حضرت، جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ ہے، تمام ذمہ داران کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، تمام ہی ذمہ داران کا میں بے حد شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یاد کیا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اور مائک پر بولنے والے صاحب کی میں نظامت اور اناؤنسری سے ایسا متاثر ہوا ہوں جیسا کہ انور جلال پوری اور نواز دیوبندی کی اناؤنسری چل رہی ہو۔ حضرت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ بانیان کے اخلاص کی بات ہے۔ اصل کسی کام کو کرنے کے لیے اس کے بانیوں کا اخلاص بے شک شامل ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہمارے عزیز قاری محمد سلمان صاحب جو اسی گاؤں ستپورے سے تعلق رکھتے ہیں، سبحان اللہ، برابر آپ کی انجمن کے بارے میں تذکرہ فرماتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، اور یقیناً مجھے بے حد خوشی ہوئی آپ کی اس انجمن سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انجمن زینت القرآن، زینت الاسلام، یہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی انجمن بنے گی انشاءاللہ۔ لیکن میں سننے والوں سے، یہ اسٹیج پر جو عملہ ہے یہ سنانے والا ہے، سامنے جو بیٹھے ہیں وہ سننے والے ہیں۔ بے شک۔ کتنا خلوص ہے ان لوگوں میں کہ اس انجمن کا نہ کوئی چندہ ہے، اس انجمن کی نہ کوئی ورکری ہے، اور نہ اس انجمن کے لیے کوئی نان نفقہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جتنے لوگ اس کے ممبران ہیں، میں یقیناً
ان کے اخلاص کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے بڑی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیوں سے کام چلتے ہیں، قربانیوں سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عملہ موجود ہے، یہ اتنے بڑے قمقمے لگے ہوئے ہیں، مائک ہے، ڈائکس ہے، یہ عزیز و محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ حضرات کو اگر آپ انہیں تعاون نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم آپ یہ تو کہہ دیں بہت اچھا ہو۔ ایک مسجد میں کام لگے، اگر کسی نے چندہ نہیں دیا، اس نے کھڑے ہو کر ایک اینٹ پکڑا دی، تو جتنا کروڑ دینے والے کو ثواب ملے گا، اتنا ہی اس ایک اینٹ کو پکڑانے والے کو ثواب ملے گا۔ بے شک بے شک حضرت، آج کی آپ کی انجمن ہے، اور یہ آپ کی توجہ کی محتاج ہے، آپ کی دعاؤں کی محتاج ہے، آپ کی امیدوں کی محتاج ہے، اور یہاں اس کے بانیان جو ہیں، یقیناً ان کا خلوص، ان کی محبتیں اور ہمدردیاں بڑی عجیب اور نرالی ہیں۔ آپ ان کا ساتھ دیجئے اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیے، اس کی برکتیں تمہاری نسلوں میں منتقل ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ابھی کچھ بچوں نے نعتیں پڑھی ہیں، میرے وہ بچے ہی تھے، کچھ بچوں نے نعتیں پڑھی ہیں، کیسی نعتیں پڑھی ہیں؟ جیسا کوئی بڑا شاعر پڑھتا ہے، جیسا کوئی بڑا ادیب پڑھتا ہے، جیسا کوئی بڑا انشا پرداز پڑھتا ہے۔ یہ کہیں کی برکت ہے، یہ کہیں کی دین ہے، یہ کہیں کا کمال ہے، اسی انجمن کا کمال ہے۔ بے شک حضرت، بے شک۔ آپ اس کا ساتھ دیجئے، آپ اس کے ہاتھ بٹائیے، اور دوسرا عنوان اس انجمن کا ہے اصلاح معاشرہ۔ دیکھیے، بہت ادب سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، تم سب میرے بھائی ہو، میرے سے بڑے ہو، میرے سے زیادہ جانتے ہو۔ سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں، انہیں ہم امر بالمعروف تو کرتے ہیں، نہیں عن المنکر نیم کر رہے ہیں۔ امر بالمعروف پر بہت ہماری کوششیں ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لیکن اصلاحی باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارا کتنا بڑا طبقہ ہے جو جوا میں مشغول ہے۔ مفتی نفیس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بیڑی یہ کر دے گی، سگریٹ یہ کر دے گی، شراب یہ کر دے گی، جوا یہ کر دے گی، سٹا یہ کر دے گی، قمار بازی یہ کر دے گی۔ ابھی تو شراب کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہا ہے، جوئے کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہا ہے، قمار بازی کو کوئی عیب نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس میں ایک جیسی بیماری نے ہمارے نوجوانوں کو جکڑ لیا ہے، شراب نے ہمارے جوانوں کو جکڑ لیا ہے، تباہی آ گئی چاروں طرف۔ لوگوں نے زمینیں دو پیج پر لگا دی ہیں، لوگوں نے اپنی بیویوں کے زیور دو پیج پر لگا دیے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، ضرورت ہے ہمیں اس بات کی، ہم جہاں تبلیغی جماعتوں میں جائیں، تبلیغی دین کے کام کریں، اور اجتماعات میں جائیں، انجمنوں میں جائیں، تو ہم اصلاحی معاشرے کی باتیں بھی ضرور کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا سماج کا وہ نوجوان طبقہ جس نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے، جو بگڑ چکا ہے، عیاشی میں مبتلا ہو گیا ہے، جوئے میں مبتلا ہو گیا ہے، شراب میں مبتلا ہو گیا ہے، اسے کون دیکھے گا؟ ضرورت ہے کہ ہم جہاں اور کام کریں، ہم وہیں اصلاحی کام بھی کریں۔ اب ایک گاؤں میں شادی ہوتی ہے، اس میں ڈی جے بجتا ہے، اسے کون روکے گا؟ کوئی وہ مدرسے کی ذمہ داری تھوڑا ہی ہے۔ ایک بیاہ شادیاں ہیں، ان میں فضول خرچیاں ہیں، اسے کون دیکھے گا؟ آپ تہیہ کریں آج اس بات کا کہ ہمارے پڑوس میں، دیکھیں یاد رکھیے، میرے پڑوس میں میری دیوار کے نیچے
ایک شراب پینے والا موجود ہے لیکن میں اسے کہتا نہیں ہوں. علماء موجود ہیں, آپ معلوم کر لینا, میں چلا جاؤں گا. مسئلہ کیا اس کے شراب پینے سے مجھے بھی کچھ مل رہا ہے یا نہیں؟ شراب وہ پی رہا ہے, میں نے اسے برا نہیں سمجھا ہے, تو یاد رکھے میں بھی گنہگار ہوں. تو آج تہیہ کریں اس بات کا کہ ہماری مسجدوں میں نمازیوں پر ہم کوشش کریں, ہم اپنی تبلیغی جماعت سے کوشش کریں, مشوروں سے کوشش کریں, ملاقاتوں سے کوشش کریں کہ کسی طریقے سے اسمیک پر پابندی ہو, جوئے پر پابندی ہو, شراب پر پابندی ہو, نشے پر پابندی ہو, اور سماج و معاشرے میں جو بیاہ شادیاں ہیں اس میں فضول خرچیوں سے پابندی ہو. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کون کون کریں گے عمل؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ماشاءاللہ. اچھا اتنے اب سب نیچے اٹھا لو ہاتھ. یہ بتائیں آپ اپنی اس انجمن کے ساتھ صرف ساتھ, چندے کا سوال نہیں ہے, چندے کا تو میں اس ایسے موقع پر بالکل منع کرتا ہوں, لیکن آپ سے یہ بات ضرور کہتا ہوں, تمہارے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جو صرف اس کا پروگرام جہاں ہوگا زینت الاسلام کا, اس انجمن کا, وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی جان سے, مال سے, وقت سے انجمن کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ ہاتھ اٹھا کر بتائے. سب اٹھائے سبھی حضرات. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو, آنے کو قبول فرمائے. آمین. میں نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے گناہوں کے مفاسد اور ان کا علاج. اس کتاب میں اصلاحی مضامین ہے جو میں نے تقریر کری ہے, وہ اس کتاب میں موجود ہے. شراب ہے, جوا ہے, سکتہ ہے, اسمیک ہے اور جہیز ہے, یہ ساری چیزیں اس کتاب میں بھی موجود ہے. اس انجمن کے جتنے ممبران ہیں, اس کو چلانے والے معلوم ہوا 26 لوگ ہیں, ان سب کو میری طرف سے یہ بطور ہدیے کے ہے. اور ایک کتاب اور ہے, ایک کتاب اور ہے, اس میں ایک یادگار تاریخی سفر جو مختلف جگہوں کا, مزاروں کا, خانقاہوں کا, جس میں تذکرہ ہے, یہ بھی تمام ممبران کو میری طرف سے بطور ہدیے کے ہے. اور یہ اس پنی میں بہت ساری کتابیں ہیں جو میری اپنی لکھی ہوئی ہیں, وہ سب کتابیں اس انجمن کے جو سرپرست ہیں حضرت مولانا ریاست علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم, جو ام المدارس دارالعلوم کے استاد حدیث ہیں اور وہاں علاقے کے ہمارے سب کے سرپرست ہیں, ان کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے. قاری محمد سلمان وہاں تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ حضرات اس کا تعاون کرو, اس انجمن کے ساتھ کھڑے رہو, انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں اس کا فیض منتقل ہوگا. یاد رکھ لینا. السلام. بہت اچھے. آنکھوں میں بس کے دل میں سما